الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے کب تلک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں گرامی قدر معززین علاقہ اور آج کی اس بابرکت تقریب کے میزبان مولانا محمد عثمان صاحب جامع مسجد حاضر کی انتظامیہ کمیٹی اور آج کے اس بابرکت پروگرام حفاظ کرام کی دستار بندی جس لحاظ سے جس احباب نے حصہ لیا اللہ کریم قبول فرمائے آپ حضرات ماشاءاللہ
سلجھے ہوئے لوگ ہو، مجھے کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں. ایک ہوتا ہے بات کا سمجھانا، ایک ہوتا ہے بات کا مذاکرہ کرنا. اور سمجھاتا استاد شفیق کو ہے، اور آپ حضرات کے تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور میں آپ سے ایک بات کا مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہی بات تقریباً رات میں ترنڈا محمد پناہ الحمزہ میں، لودرا میں، بستی ملوک جلال پور پیروالا میں، اور آخری مرتبہ تقریباً 4:15 بجے کے ہوئی شجاع آباد میں. اور پھر یہی بات آپ سے کروں گا تقریباً 7:30 بجے کے قریب سمندری میں، رات 11 بجے ٹائم انشاءاللہ گوجرا میں، اور 1 بجے شور کوٹ میں. یہی بات مذاکرے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس دین کو ہم عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تالا لگا کر چھوڑتے جاتے ہیں، کیا اس دین کی ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں کوئی اہمیت، کوئی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اللہ کے واسطے مسجدوں کو تالے، شریعت منع کر رہی ہے سختی سے، شریعت میں مسجد کو تالا لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو چھوڑ دو مسجد کو تالا لگانا. اللہ کے گھر کو مسجد نبوی کی طرز پر 24 گھنٹے آباد کیجیے. اس امت نے جو بڑی مختصر کے میں تک بہت موجود ہے، اور میں بڑی مختصر سی اختصار کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں، ورکنگ ڈے ہے، اور کھیتی باڑی والے، ڈھول نوشی والے، اسکول کالج والے لوگ ہو، تو میں اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا. بات 2 گھنٹے کروں یا 4 گھنٹے کہنا تو ہم نے یہی ہے کہ مولوی ٹھیک ہو گئے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. بات تو یہی ہے کہ 14ویں صدی کا ملا ٹھیک ہو گیا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. یہ جن کے سر میں پگڑی بنی، ان کے بھی داڑھی اکثر کی نہیں ہوتی. کیا پتہ پیشاب کر کے سجدہ کرنے کے بعد ان کے قطرے کچھ رہ جاتے ہوں ان کی پیشاب والی نالی میں. اور کیا پتہ نماز اس ناچ پر نہ لے کے آتے ہوں جس ناچ پر نماز ہونی چاہیے، پڑھ لی نہیں پڑھی. لیکن میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں اتارا، اور ان کے نام کے ساتھ آگے حافظ، پیچھے حافظ، آگے جی لکھا گیا. یا اللہ اس کا کوئی مقام ہے؟ عبدالحنان 24 سال والوں کو میرا پیغام دے. بے شک تم اس کو جہنمی سمجھو، بے شک 14ویں صدی کا ملا اچھا ہے، برا جو تمہاری نظر ہے. دنیا دارالعمل ہے، جزا آخرت کی. میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن اتنا اس بچے میں سے ایک بچے کو جس کے پاؤں کے جوتے کی حالت بھی ٹھیک نہیں، اور جس کا اپنا چال ڈھال بھی کچھ بہتر نہیں، اسے نمازی اور بے نمازی کے ہاتھ کے احساس کا، کھانے کے احساس کا کوئی پتہ نہیں. عبدالحنان اس کو کوٹ اس ہاتھ کہ ابائی قبرستان کے پاس لے جا، اور دیوار کے کنارے سے لے کر آخر تک اس کے نائلن والے چپل کے ساتھ اسے گزار دے. اس نزدی سی جان کا مجھے اتنا حیا ہے، اس کے گزرنے پر قبر والوں کا میں عذاب قبر معاف کر دے. باقی مجھے نہیں پتا مولوی ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. پھر میں نے کہا اللہ کچھ اور، یہ مصلی منبر کا وارث، اس کی کچھ حیثیت ہے؟ سارے 40 سال والوں کو کہہ دو عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہو، اور عشاء کی نماز پڑھانے والے کو کہ ان کے سامنے چرپائی ڈال کے سو جا. مجھے میری عزت کی قسم ان کو قرآن کی تلاوت میں وہ جب نہیں ملے گا تو تجھے میٹھی نیند کے خراٹوں میں اللہ جل تعالیٰ کا مانا. العلماء ورثۃ الانبیاء. میں نے کہا چائے والا، دکان والا، سبزی والا، ہر کوئی کہہ رہا مولوی ٹھیک ہو گئے. میں خبردار ان کو اپنے الفاظ کو واپس لو. یہ داڑھی جو پگڑی کا وارث ہے. میں نے کہا ہمارے معاشرے میں تو داڑھی کو اچھا سمجھا جاتا ہی نہیں. کسی نے شہر حافظ آباد یا ولی کے جا رہا ہو تو اس کو فون کرے گا یار تیری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ کہے گا حکم کر. کہ یار چل کر شہر جانا ہے، کچھ سبزی لے کے آنی ہے. اس نے یوں کیا، میری توجہ، اس نے یوں کیا یار میری حالت چنگی کوئی نہیں.
ہلے میری حالت چکی کوئی نہیں 8 دن ہو گئے میں گاڑی ہلے کوئی نہیں بنائی تے میں 10 منٹ دے یا تو چابی لے کے چلا جا کہ مینوں لے کے جانا چاہنا ہے 10 منٹ دے میں دیکھنا انشاءاللہ میں ہونے نہیں بول گیا تے داڑھی صاف کرا کے تے نہ کیا تو کی کہہ کے کیڑی صورت لے کے آ گیا وہی میں نے دیکھا جب تو وقی میں ہلچل مچ گئی میں نے کہا ہوا کیا کپورٹ اس ہاتھ والے اس نوجوان کو کہہ دو جس نے یہاں ہاتھ رکھے گا کہ میں شکل بری بری کے چکی بنا لوں اس کو وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھ نکاح بھی دوبارہ کروا تو نے یہاں انگلی اٹھا کر سنت کو برا کہہ دیا تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا ہے تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے جاؤ میرے اس محسن میرے پیارے میرے اس بچے میرے اس بھائی میرے اس بزرگوار کو بتاؤ جو سارا دن بیگ لے کر لوگوں کے گھروں کے اندر ڈیروں کے اندر آ کر نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کو کہو جب اتروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اتارنے والے کے ہاتھوں کی کمائی کھا کر کھانے والا وقت کا عبدالقادر جیلانی بنے گا کتا بلا تو بنے گا خدا کی قسم میں نبی جنت پہ نہیں بنے گا میں نے کہا یہ میری نہیں مانتے بازار میں گئے کھجوروں کے ڈھیر کو دے کے کہا کھجیاں نے کھجڑیاں نے اور میں سکر خانپور خیرپور مظفر گڑھ گجرانوالہ لاہور کی کھجی کو کھجڑی کہہ دینا میرے نبی کے مدینے کی کھجی کو کھجڑی بھی نہ کہنا اگر تو نے ہنس کے کہہ دینا میں کہاں تو پھر کی ہو جائے گا کہہ دیتا کھجڑی اور میں اس کا بھی نکاح ٹوٹ گیا اور وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر کلمہ پڑھ اپنا نکاح بھی دوبارہ کروا تو نے حضور کے شہر کی چیز کو برا کہہ دیا کہاں بیٹھے ہو بھائی ہمیں روڈوں پر نکالا جا رہا ہے مجھے تو اس سے واسطہ ہی کوئی کیونکہ ہمارا کام ہے ہمیں گھر کا وقت نہیں ملتا حکومت کا ہم کیا ساتھ دیں ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں روٹی کپڑا مکان مجھے بتاؤ تیل مہنگا ہوا تم نے موٹر سائیکل میں پانی پلانا شروع کر دی تھی مہنگا ہوا میں نے راجن پور جانا تھا میں نے کہا یار آج کیا پتا پیٹرول پمپ پر رش نہ ہو تو ہوا لائٹوں میں لگنا پڑا میں نے کہا خان خان روٹی دے رہے مر گئے 65 روپیہ بزرگوں کا تب بھی اسی طرح کا 140 اب 170 ہوگا تب بھی ایسے ہوگا آٹا 40 روپے 20 روپے سے لے کر 100 115 تک آ گیا بتاؤ اس کو 2 روٹیوں سے ایک روٹی تھی چینی میرے چاند کتنی مہنگی ہوئی کس نے چھوڑ دی حضور کی بحث ہے اللہ نے جب اس دنیا کے اندر بھیجا ایک اللہ نے حضرت انسان سے نبیوں سے نہیں فرشتوں سے نہیں حضرت انسان سے اللہ نے ایک وعدہ کیا اللہ نے ایک وعدہ حضرت انسان کو کہا تھا کہ میرا تیرے سے وعدہ ہے کیا وعدہ تو میرے سے وعدہ کر میں تیرے سے کرتا ہوں یا اللہ کیا وعدہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ڈنڈا اٹھا لے اپنے گھر کے اندر جب تک میرے بچے نماز کا سجدہ نہ کریں چین سے نہ بیٹھ دو یا اللہ میں نے دکان کھولنی ہوتی ہے میں نے کھیتی باڑی کرنی ہو کس لیے رزق کے لیے اور میں لا نسألک رزقا میں تیرے سے نہیں سوال کروں گا نحن نرزقک میں نے اگر تجھے پیدا کیا تیرے بچوں کو پیدا کیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم تیری رزق کا انتظار بھی میں اللہ تیرے لیے کروں گا لیکن میں نے کہا نہیں نماز فرض نہیں روٹی فرض ہے اور بچے کمانا بھی تو فرض ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے آج ہم یہاں بیٹھ کے حضور کی سیرت بنا رہے ہیں ہم ماشاءاللہ سنت پر عمل کر رہے ہیں جنہوں نے بازاروں میں نکل کے بنائی وہ کافر ہو گئے کیوں بھائی دیکھو جی ٹھیک ہے کچھ خرافات تھی حد سے زیادہ تھی بڑھ گئی ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اس مسجد سے جمعے کے دن عربی ابایا بیٹھ کر روڑے پڑھنے شروع ہوئے دوسرے نے کہا تیرے کل بد نے ہم کے پتھر مارے جس نبی کو تم نے پورے 24 گھنٹے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا کے بازاروں میں بلایا اور جس نبی کی زندگی کو آپ سن رہے ہو بتاؤ غلامی کا چلو میرے گھر چلو آپ نہیں میرے گھر چلو دکھاؤ غلامی کا میرے بچوں میں حضور یاد کی بحث ایک لفظ سے شروع ہوگی اصلا یا محمد کہنا ہے نجدی سڑتے رہنا ہے اور ادھر سے پیغام جا رہا ہے یہ گستاخ ہے یہ بدعت ہے فلانا ہے تو صحیح بتاؤ تین صحیح کہاں سے لے کے ہیں
ترالیوں پر، رکشوں پر، گاڑیوں میں، جو بھی نکلا حضور کے عشق اور محبت میں نکلا. کس نے گالی دی نبی کو؟ کس نے شربت، کس نے دودھ، کس نے کھجورے، کس نے چاول بانٹے؟ یہ حضور کی دشمنی میں محبت میں بانٹے گا. آگ کہاں سے لگی؟ غلطی کہاں ہوئی؟ اس منبر کو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا نہ جنہیں اپنی عزت کا احساس رہا، نہ اللہ اس کے رسول کی عزت کا احساس رہا. اس کو کہا مولوی صاحب نماز پڑھانی ہے، تنخواہ جمعرات کے دن اسپیکر کھول کے بیٹھ جا، کمائی جا، 5 روپے میں جنت بیچی جا، جتنے پیسے ہوں گے آدھے تیرے آدھے ہمارے، بجلی کا بل ادا کرتے رہیں گے. مولوی صاحب 3 گلے ہیں، اس گلی کے گلے تیرے لیے، اس گلی کے گلے مسجد کے بلوں کے لیے پہنچ کرتا رہے. اور نے کہا مردہ قوم جس کو یہی احساس نہیں ہے کہ مسجد کا پیسہ مولوی پر کس طریقے سے جائز ہوتا ہے، انہیں قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تھوڑے ڈبے سناؤ. اس نے سنایا. میں نے کہا میری مسجد کے مولوی نے صحیح کہا، جو میری مسجد سے مجھے پیغام ملا اس نے بازار جا کے پیغام سنا دیا. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ نالین، یہ جھڑیاں لے کے پھر رکھے، یہ ان کو کس مفتی نے گائیڈ کیا؟ مجھے بتاؤ. دیکھیے وہ جواب، گورا کالا، دشمن عاشق، دشمن عاشق. کب تک زندگی ایسے دھوکے میں گزار کر ہوگی؟ اگر بازار میں نکلنے والے غلط ہیں تو وہ تم سے پورے ربیع الاول کے جلوس والے سوال کرتے ہیں، ہم غلط ہیں، مانتے غلط ہیں، یہ جھڑیاں، یہ جھنڈے، یہ بیت سب غلط ہیں، لیکن تم بتاؤ نبی کی زندگی تم دے دو چلا ہم قبول کر لیتے ہیں. بتاؤ نبی کی زندگی میرے پاس ہے؟ میں تو آج تازہ ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ کیا. سیدہ عائشہ، اماں فاطمہ، ماں خدیجہ وہ اپنی قبروں میں پڑی رو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں کیا ہوا؟ عبداللہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا کوٹ حصہ. کیا کرنے؟ اللہ اکبر. فاطمہ تیرے بابے کی، عائشہ تیرے گھر والے کی سیرت سنانے کے لیے. وہ سیرت سنانے کے لیے جا رہا ہے جس سیرت کو سواری انہوں نے 30 روپے میں بیچ دیا. دیجیے جواب. پوری دنیا میں اس 2 موبائلوں کے ذریعے میسج جا رہا ہے. کیا جواب دو گے؟ کیمرہ گھما کے ذرا اس شاکر رسول کی عادت تو دیکھیے. یار مجھے زندگی کا 49واں سال 50 میں نے موت کو اس مہینے 3 مرتبہ قریب سے دیکھا، اور ایک مرتبہ تو ہاتھ آدھا پکڑا میں نے چھڑا دیا. شاید میں بھی باقی آپ کی حلال کمائی. آپ یہاں مجھے جب لے کے آئے سارے کھڑے ہوئے، بوڑھے، مجھے شرم آئی. آپ حضرات کے پاس سے گزرتے، میں عمر میں چھوٹا ہوں اور آپ پڑھے ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے میرے استقبال کیا، آپ نے زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ کی قیمتی کمائی سے میں اپنی گاڑی کا کرایہ وصول کر کے جاؤں. میں کوئی بیوقوف ہوں؟ میں کوئی ذلیل خاندان کا ہوں؟ میں کوئی بدتمیز ہوں؟ خاندانی میں فرد ہوں اپنے گھر کا. الحمدللہ ایک جو ہے وہ ایک روشن چراغ ہوں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی قیامت کے دن آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں اور فرشتہ میرے دونوں منہ کے حصوں میں جبڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو؟ تیری باتوں پہ عمل کرتے تھے نا. آپ اتنی بات کہہ کے نکل جائیں گے، یا اللہ جو مولوی نے کام نے کر دیا، میرا کیا بنے گا؟ جب میرے چھڑے مارے کے فرشتے اور کہیں گے سفید لباس پہن کر، گول گلا پہن کر، چکور دامن پہن کر، نبی کی سنت کا لباس اوڑھ کے، کھوٹا بھی سنا کیا ہے. یہ تو بابو جب 11 نمبر کا چھاننا چلے گا نا، جب میرے زید الٹوٹا اور باسمتی علیحدہ ہوتے ہیں، تو ٹوٹے کی قیمت علیحدہ ہوتی ہے، باسمتی کی علیحدہ. فصل دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، بیج دونوں میں ایک پڑا ہوتا ہے، سٹوں کے اندر دونوں ہی ایک دانے آتے ہیں. کہ ٹوٹا کدھر رہ جاتا ہے، ثابت کدھر چلا جاتا ہے. جب چھاننا چلے گا اس وقت پتہ لگے گا اس کا کون تھا اور آج کے رسول کون تھا. ایک آدمی میرے پاس آئے، مثال دے دوں، وہ میرے پاس آئے کہ نہیں مولانا. میں نے کہا جی. کہنے کہ یہ ذرا بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا ہوا کیا بھائی؟ کہنے کہ 15 سال میری شادی کو ہو گئے اور میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، نبھا نہیں. بیوی کو دیکھتا ہوں، میں آپ کو بولا، اور بیوی مجھے دیکھ کے آپ کے سوال ہوتے، ایک دوسرے کو گالی نکال مار بھی دیتے. ٹھیک کا جواب پتہ وہ جوتا مارتے، میں تھپڑ مارتا ہوں، میں تھپڑ وہ جوتا. بچوں میں تماشا مارتا. مولوی صاحب سکون دے، میں اس نبی کا کلمہ پڑھا امتی ہوں جس نبی کی 9 بیویاں مسجد کی دیوار کے ساتھ گزرے تھے. میں نے سنا ہے کبھی بھی کسی کے گھر سے پریشانی کی رونے کی آواز نہیں آئی.
مجھے وہ زندگی دے تاکہ اس زندگی کو اپنے گھر میں لے کے جاؤں۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی کے 3 بیٹے تھے، محسن، حسن، حسین، 3 بیٹیاں، رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ یہ ستم ظریفی ہے ان پر ہماری طرف سے، ہم 2 کو یاد کرتے ہیں، باقی کو یاد نہیں کرتے۔ تو مجھے کہا حضرت علی دولہ بن کر آئے اور فاطمہ دلہن بن کے قیمت والی چادر میں رخصت ہو کے گئی، پھر اللہ نے ان کی گود کو آباد کیا۔ کسی گھر سے کسی پر تھپڑ پڑنے کی، جوتا پڑنے کی، بال کھینچنے کی، مارنے کی، کسی اولاد کے رونے کی اور ماں باپ کے ان پر جو ہے مسلم کرنے کی آواز نہیں آئی۔ اور یہ صاحب مجھے بھی وہ زندگی دے جو حسین کے نانے نے فاطمہ کی گود میں دی تھی، تاکہ میں اپنی اولاد کو دوں، تاکہ میری اولاد میرے بچوں کی یا میرے دوتے پوتروں کی تربیت کر سکے۔ میں نے کہا جمعے کے دن تشریف لائیے گا۔ آپ نے میرے پہ اعتماد کیا اور جمعے کے دن آئے، حلبی کو پایا، سر پر پگڑی۔ آپ نے کہا اس سے بڑا پیر طریقت اللہ میرے شریعت پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں آ کے بیٹھا، میں نے خطبہ بھی پڑھا، میں نے اللہ کی تعریف بھی کی، میں نے درود شریف بھی پڑھا، اور پھر میں نے یہ بیٹھا تھا کہ ایسی مولوی صاحب 1 گھنٹے میں گفتگو کرے گا کہ میرا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ میں نے آپ اس کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں کے روزہ جب اپنے بندے کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام کے اقصی میں لے گئی، پھر وہاں سے اوپر آسمان میں اس نے مجھے اشاروں میں کہا مولوی صاحب گھر ٹوٹ رہا ہے، بیوی نے وکیل کر لیا اور وہ طلاق مانگ رہی ہے، خلا کا دعویٰ ہو گیا۔ مجھے 1 گھنٹے کی تقریب میں بتا گھر کیسے بناؤں، گھر کیسے بناؤں۔ میں نے کہا بھائی ربیع الاول آ رہا ہے، چلتا اکٹھا کرو، مسجد سجانی ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، سیرت کا جلسہ کر کے۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے واسطے گھر جاؤں گا، مجھے روٹی نہیں ملنی، مجھے بتاؤ میں بیوی کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی قسم کائنات کے مسیحاؤں سے، امت کے پیشواؤں سے، امت کے رہبر و رہنماؤں سے مخلوق جب نا امید ہو جائے، پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ آ گئے، نہ انہوں نے ان کے ایمان کو چھوڑا، نہ پیسوں کو چھوڑا، نہ عزت کو چھوڑا۔ اب تو ان کافر کہتے ہو، قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ 8 دن کے بعد آپ پیاس لے کے آئے تھے، میں نے آپ کو جمعے کے خطبے میں بجائے ایک واریت اور حکومت پر تنقید کرنے کے میں نے آپ کو دیا کیا؟ آپ اپنی کمائی کے کرارے کرارے نوٹ مسجد کے گلے میں ڈالنے، آپ کی کمائی سے بل عطا ہوا، پنکھے کی ہوا مجھے ملی، آپ کی کمائی سے بل عطا ہوا، لائٹ رات کے اندھیرے میں مجھے ملی، میں نے جمعے کے خطبے کی تیاری کی، میں نے تو آپ پر ظلم کیا، میں نے تو آپ کے لیے خیر کا بات سوچی۔ ہمیں کامیاب کون کہے گا؟ ہمیں کامیاب کون کہے گا؟ 1450 سال گزرنے کے بعد یہ امت آج تک تاریخ پر متفق نہیں ہوئی کہ کون سی تاریخ کو نبی دنیا کے اندر تشریف لے کے آیا۔ دیجیے جواب تاکہ میں مطمئن ہو کر اگلے علاقے میں جا کر بات کر سکوں۔ 9 کو ہوئی نہیں، جمہور کا گول ہے، 12 کو ہوئی نہیں، جمہور کا گول ہے 8 کو۔ وہ نے کہا وہ 63 سال کی زندگی تمہارے میں گزار کے چلا گیا، بدر، احد، حنین، خندق کے اندر مار کے اسلام کے ہوئے امت کے لیے روڑوں کو چلا گیا۔ یہ امت اتنی بے حس ہے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی برتھ ڈے کے دن یاد ہے نہیں، آپ نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی نہیں پتہ ہو گئی تھا۔ حضرات ایک اعلان سنے، تازہ خبر، کیا خبر؟ ملتان گجرانوالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے کے موقع پر سب سے زیادہ وزنی پونڈ کیک یہاں کاٹا گیا۔ کاٹنے والا کون تھا بتائیے؟ عربی ابایا پیر طریقت رہبر شریعت تھا؟ ایسا کس کا لگا؟ آپ کی حلال کمائی کا ایڈوانس تنخواہ لے کر دکاندار سے، مالک سے، ملازم نے کہا 2000 ایڈوانس دے دو، عید میلاد نبی بناونی ہے، 2000 دے دو۔ اس نے اپنی حلال کمائی 12 گھنٹے اس کی دکان کے آگے جھاڑو، اس کے پانی کا کولر بھرا، پھر اس کی کھڑکیاں سنی، اس کی دکان میں جھاڑنی ماری، پھر اسے 2000 ایڈوانس ملے۔ وہ لایا، وہ کہا مولوی صاحب نبی کی ولادت کیسے مناؤں؟ میں کہتا روزہ رکھ کے، میں کہتا
صلاۃ الحاجت پڑھ کے، شکرانے کے نفل پڑھ کے، درود شریف کم سے کم اپنے گھر کے اندر 10,000 مرتبہ پڑھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آپ کے روزے میں صبح میں نے کہا نہیں اگر اس کو درود پہ لگا دیا تو پھر میرے گھر تو کھانا نہیں آئے گا. میں نے کہا چل حفظ چلیں اور گور میں بیگ سے بڑا کیک لے کے آئیں اور اس کو کہ ادھر مکہ ادھر مدینہ ادھر درود شریف ادھر کلمہ طیبہ اور درمیان میں لکھنا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مجھے بلانا، میں ہاتھ پہنوں گا اور گلاب کی پتیاں نچھاور کرنا، پھر میں آؤں گا، پھر میں آ کر جہاں حضور کا نام لکھا ہوگا میں اتنا بڑا چھڑا لے کے نبی کے نام کے 2 حصے کروں گا. ظالم تو نے نبی کے نام پر چھڑا رکھا. علی اپنے روزے میں تڑپنے لگ گیا کہ آقا اگر اس کو روزے کو سر پلانا ہے تو پھر پھر میرا کیا بنے گا. علی کیا ہوا کہ حدیبیہ کا موقع تھا، کفار مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا. کملی والے آپ نے کہا تھا لکھو شرائطیں، تو میں نے لکھا محمد رسول اللہ. مکے کے کافر کھڑے ہو گئے اور نے کہا یہ مان لیا تو پھر جھگڑے کس چیز کا. آپ نے فرمایا تھا نا علی اپنے ہاتھ سے جو کل تیرے ہاتھ میں ہے یہ محمد پر یوں کر کے عبداللہ پر محمد رسول اللہ پر کاٹ دے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دے. فاطمہ کے گھر والے حسین کے ابے نے قلم رکھا، آقا حکم سر آنکھوں پر. علی یہ قلم یہ چھڑا اپنے گلے پر تک اٹھا سکتا ہے، تیرے نام پر اگر میں نے قلم پھیر دیا تو مجھے علی کون کہے گا. خدا کی قسم علی نے تو نبی کے نام پہ قلم نہ پھیرا تو علی والا ہو کر حضور کے نام پر چھڑا پھیر کر پھر بھی آج کے رسول ہے. میں ذمہ دار ہوں پوری دنیا کے اندر. میرا نمبر بھائی مکی صاحب سے جب مجھے بلاؤ مجھے اس کا جواب دیجیے. اتنی جنت سستی سرکار قبر چاون کے آکھن کے ہم چھڑ دے میرا ہے. اور اللہ کی قسم بنی کے دارت اور بکڑا اور کوٹ کی ساتھ دور ہے. روزہ رسول کے سامنے جنت البقیع ہے. فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، عباس نبی کی 9 بیویاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت حسن آرام فرما رہے ہیں، بلال دمشق کے اندر آرام فرما رہے ہیں، محبوب کوٹ کے اندر حضرت عمر بن عوف آرام فرما رہے ہیں، عبداللہ جوہنی آرام فرما رہے ہیں، حضرت کعب آرام فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. فاطمہ گھر تشریف لائے، پیڑھی پڑی ہے، سو سے ہلکے پیچھے پڑی. علی کیا ہوا خود ہی پوچھ، شرما گئے خود ہی پوچھ رہے ہیں. شرمیا میں نے پوچھا بیٹی کو میرا نبی کیسے پیار کرتا تھا. میرے نبی آج تک کسی بیٹی کی گال پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ پیار یا ہاتھ کی پشت پہ پیار کرتے تھے. فرمایا بیٹے یہ سیرت ہے. بیٹی 6 مہینے کی یا 4 مہینے کی خبردار تو باپ ہو تو بھائی ہو نہ اس کے ہونٹوں کو ہونٹ لگا، اللہ اکبر، نہ اس کی گالوں کو ہاتھ لگا. یہ محمد کی شریعت ہے. اور ویسے میرے کردار میں، گفتار میں، عقل میں، صورت میں، نقل میں، سیرت میں بہت ہی سوالہ بنایا. اسے تو میں نے جنتی حوروں کی سردارت بنایا ہے. اور تو باپ ہو اس کی گالوں پر ہاتھ لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کی گود میں عبدالقادر جیلانی ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو بیٹی کے بوسا اور یہاں تو بیٹی، بیٹے کی بشکال کیا ہو تو حضور کی سیرت ہے. اٹھایا بیٹی کو، کیا ہوا؟ ابا 4 دن کی بھوکی، آج 5ویں رات میں قرآن پڑھتے پڑھتے ٹانگوں کی جان ختم ہوئی. بلاؤ علی کو، تجھے میں نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ میری بیٹی کو بھوکا رکھے. علی کہے سر جھکا. علی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تو کیوں سر جھکا کے کھڑا ہے؟ آقا میں شرمندہ ہوں اور میں میرے سے شرمندہ نہ ہو. اگر میں تیرے کے لیے کروں گا علی، اگر میں تیرے کے لیے کروں گا اللہ اکبر، پھر سسر کون بن کے دکھائے گا کہ ہمارا نبی ایک نبی ہونے کے ساتھ ایک سسر تھا جس کے داماد کا کاروبار کوئی نہ تھا، لیکن کبھی بھی بیٹی میں کے گھر میں آ کے ہمارے نبی نے بیٹی کی طرفداری میں جھگڑا نہیں کیا. کالا سیرت ان دو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا. کیا ہوا؟ 5 دن ہو گئے، پیٹ میں کچھ نہیں لیا، کھڑا نہیں ہو جاتا. یہودی کا میں تیری قبر میں آؤں گا اور تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا. ماں پڑھنا مانگے کرنا فاطمہ، پریشانی اپنی جگہ. فجر میں گر گئی، زور میں صبر لینا. جب میں آؤں گا تجھے بستر پہ نہ دیکھو، مصلے پر دیکھو. فاطمہ اگر تم روٹی کی خاطر نماز چھوڑ دو تو تمہیں آل رسول کون کہے گا؟ چلو 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 گھر میں چلتے ہیں. لاؤ نبی کی سیرت. ہر ایک کو آشیرواد اللہ دیتا کہ اللہ تمہیں مانگا ہی لا سکتا.
جمعے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی، جو فرشتوں نے کھاتے بند کر دیا۔ احساس ہے مولوی چیخ چیخ کے تھک گیا، او بھائی خطبے کی اذان سے پہلے تشریف لائیے تاکہ آپ کا نام فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھے، آپ رجسٹرڈ نمازی ہو جائے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے مرنا تھوڑی ہے، میں تو تب آؤں گا جب پہلی رات زکات کا قیام ہو چکا ہوگا، فرشتے بھی خموش میرا کھاتا ہی کلوز ہو۔ اس حالت میں آئے، میں نے پکا تلاش کیا، میں وہ کونے میں کھڑے ہو کر خدا پر احسان جتلایا، اے پکا دے صحیح کر لو، وہاں سے بات اللہ پر احسان جتلایا۔ میں نے سلام پھیرا، اپنی پشانی پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا مولوی صاحب کیسی کی طرف آ رہنا ہے، کٹو مزدن دوبار، مٹی صاحب کوئی نہیں، سڑے کپڑا نہ میرا گرک کر دیتا، اور کلمہ حسن بھی کا پڑا، بارش ہو رہی ہے، ابو بکر عمر ساتھ کھڑے ہیں، اتنی بارش اتنی کہ جل تھل ہو گئی زمین پر۔ خدا کے نبی نے جب سجدہ کیا، پیشانی اٹھائی تو گارا محمد کی جبی پہ لگا ہوا تھا۔ میں سیرت کہاں تلاش کروں؟ پوری دنیا پاکستان سے باہر جاتا ہوں، کہاں تلاش کروں؟ مجھے بتائیے سیرت۔ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اس سے پوچھ لو یار، حالات بڑے خراب ہیں، یار توبہ کر نماز پڑھ، وہی میں طریقہ کی ہے، جڑے گناہ کرتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں، توبہ کرتا ہے توبہ کرتا پھر اچھا بھی تو نہ کر۔ خدا کا پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف بنا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پاک پیغمبر کے کپڑوں پہ گارے کے چھٹے لگے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی ہاتھوں کی انگلیاں گارے میں بھری پڑی ہیں، اما ہاجرہ نے آٹا گوندا، آٹا ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے، فرمایا جلدی آ جاؤ، اللہ اکبر۔ پیغمبر نے منہ نہ دھویا، پیغمبر نے نئے کپڑا نہ پہنا، دلہا کپڑا نہ پہنا، اسماعیل علیہ السلام کو نہ کہا اپنے ہاتھ دھو لے، فرمایا جس حالت کے اندر ہو اس حالت کے اندر ہاتھ اٹھا دو۔ ہماری اللہ اکبر اس بے بسی کو دیکھ کر اس والے کو ہمارے پر پیار آ جائے گا۔ آج خدا کے آگے جھکنے سے پہلے تیرے میرے کپڑوں کا سلوٹ نہ پڑے، تیری میری 100 روپے کی استری کا سلوٹ نہ پڑے، غلط طرح نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے سے مانگنے آیا ہے یا میرے پہ روک چھاڑنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی تو مجھے اللہ اکبر 40,000 کا موبائل نکال کے دکھاتا ہے، کبھی اپنی گھڑی دکھاتا ہے، کبھی مجھے اپنے جوتے کی چمک دکھاتا ہے، اور میں شرما میں بڑے پڑھو کے گردن کے سریے مروڑ کے رکھ دیے، مجھے اپنے پہ غصہ نہ دلوا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میں نے تیرے پہ غصہ کر دیا ایسا ذلیل سے مٹاؤں گا، تیری اولاد میں بھی تیری نسل میں تیرا نام یاد نہیں رہے گا۔ خدا کا پیغمبر اللہ اکبر میں عزیزو بیت اللہ تعمیر کیا، اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری طرف سے اس قرآن کو، ہماری طرف سے اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فرمایا اچھا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الہی قبول فرما لے، بدلا دیا۔ او میرے نبی کے امتیوں، جب میرے سے مانگنے آؤ، اپنی بادشاہ، اپنی چودراہٹ، اپنی قومیت، اپنا عہدہ، اپنی برادری مسجد سے باہر اپنی جوتیوں میں چھوڑ کے آیا کرو۔ تکبر میری ذات کو لائق ہے، اگر کوئی مجھے تکبر دکھائے گا تو میں اسے قبر کے گڑھے میں ایسا پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی اسے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مانگا؟ انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو کچھ مانگتا ہے، باپ کے بیٹے کو کہتا ہے یہ کام کر کے آ، بیٹا جب کام کر کے آئے تو باپ سے کہتا ہے وہ مجھے یہ دلا دے، امی کا کام کر کے کہتا ہے امی مجھے یہ دلا دے۔ خدا کے پیغمبر نے اللہ کا گھر بنایا، جسے شاید کہہ گیا دنیا کی سرزمین پر پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے یہ پاسباں ہمارا، ان اول بیت مدع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ مسجد دیوبندیوں کی، یہ مسجد اہل حدیثوں کی، یہ مسجد بریلیوں کی، اسی بنائیے، ساڑھے پیوں نے جگہ لکھی، اسی بنائیے، ساڑھے پیوں نے پیسہ لگا،
پڑھ دی 500 بوری ہم نے دی تھی 5 لاکھ ہم نے بنی عثمان سے پوچھ تو دیے ہم نے بنائی ہے اللہ فرماتے چلو تم کون ہو دیوبندی ہو تم کون ہو اہل حدیث ہو تم کون ہو بریلوی ہو چلو سارے مل کے فیصلہ کرو ابراہیم دیوبندی کا بریلوی کا اللہ اکبر اگر بریلوی کی مسجد میں دیوبندی کی نہیں ہوتی دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی کی نہیں ہوتی تو پھر اس مسجد کو شہید کر اس کی بنیادیں دوبارہ تعمیر کرو کیوں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا ایک پتھر 4 پہاڑوں کے پتھر پروردگار عالم نے چنے جبرائیل علیہ السلام نے لا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھے اس پتھروں سے اللہ کا گھر بنانا ہے دیواریں بنانی ہے جب پورا خدا کا گھر چھت دروازوں سمیت تعمیر ہو گیا ایک پتھر بچا خدا کا پیغمبر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے الہی میں اس کا کیا کرو جبرائیل علیہ السلام آگے کسی کونے خاصے میں لگا دے کہنے لگے جگہ نہ بچی جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور آئے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے رگڑیے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو دونوں میں ہاتھوں میں لے کے رگڑا بریدا سا بن گیا چورا مٹی کا ذرہ ذرہ ہو گیا اور میں میرا ابراہیم پھونک مار دے جناب خلیل نے پھونک ماری اچانک وہ ذرے غائب ہو گئے یا اللہ کہاں چلے گئے کرکوٹی ساٹھ والوں کو کہہ دو بنی کے والوں کو کہہ دو میری والا زبان والوں کو کہہ دو مبارک 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 جس مسجد کے اندر تم نماز پڑھتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری مٹی کا ذرہ اسی مسجد کی بنیاد میں آ کے گر گیا اللہ اکبر میرے عزیزو بنیاد 1400 سال کے بعد رکھی کبھی 1400 سال کے بعد بھی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اسلام میں مسجد کی 4000 سال پہلے ڈال کے چلا گیا یہ اللہ کا گھر بن چکا تھا تعین ہو گیا تھا یہاں اللہ کا گھر بنے گا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك دیکھ ابراہیم خیر ہوئے بیت اللہ گھر بنایا اب تو کیا میرے سے میرا حقیقی مانگے گا ٹھیک ہے تو نے میرا گھر بنایا ہے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے لیے مانگا آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو چاہ رہا تھا کہ نکل گیا میرا شریر مذاق کی بات نہیں تو میرے سے میرا حبیب مانگ رہا ہے کیا تھا الہ العالمین آج میں نے مانگا تو کہنے لگ گیا تو میرے سے حبیب مانگ رہا ہے الہ العالمین جب تو نے مانگا تو میں نے انکار کیا تھا اللہ اکبر خدا پاک کی طرف سے اعلان ہوا مشیت یہ کہتی ہے خدا پاک کی طرف سے اعلان ہوا ابراہیم کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے یا اللہ اگر کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا تو کوئی کسی کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی کوئی نہیں چلاتا ہے یا اللہ تو نے کہا چھری چلا لے میں نے کبھی تیرے سے کوئی پوچھا تھا جب میں نے چھری چلانے میں دیر نہ کی یا اللہ آخری نبی کو دینے میں میری جھولی بھرنے میں دیر نہ کر خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا میرا خلیل تو نے آج ایسی بات کر دی میں تجھے انکار نہیں کروں گا جھولی کو ذرا سنبھال لے آج میں ایسی چیز دے رہا ہوں ابراہیم تو نے وہ چیز مانگی جو دینے کے بعد میرے خزانے میں کوئی نہیں ابراہیم آج میں تجھے وہ دوں گا جب تجھے دیتے پتہ لگے گا میں اللہ کو دے میں تجھے دیتے پتہ لگے گا میں اللہ کو دیتے پتہ لگے گا کیا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وہ دیکھو میرے عزیز دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہو گیا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم میں دوں گا رات اللہ کے سامنے کھیل کرنے لگ گئی الہی دن میں اجالا رات میں اندھیرا میں نے کبھی تیرے سے اجالا مانگا دن کہنے لگا الہی رات میں ٹھنڈک دن میں گرمی میں نے تیرے سے کبھی ٹھنڈک مانگی آج کیا بات ہے کیوں کھیلی کر رہے ہو کیوں گڑائی لے رہے ہو دونوں کہنے لگے الہی سنا ابراہیم کی گود میں آخری نبی آنے والا ہے یا اللہ ابراہیم کی دعا کا صبرا آمنہ کی گود میں آخری نبی آنے والا ہے یا اللہ یہ اگر نعمت میرے حصے میں آ جائے جس طرح نہیں میرے حصے میں آ جائے اللہ نے فرمایا میرا نبی رحمت بن کے آ رہا ہے یہ رحمت سب کے لیے اکیلے کے لیے نہیں اگر دن کو دوں تو رات مایوس رہ جائے گی اگر رات کو دوں تو دن مایوس ہو جائے گا 22 اپریل 571 عیسوی 4:20 صبح شادی کا وقت اللہ اکبر حرم کعبہ میں آج بھی مکہ پاک میں صبح شادی کا وقت اتنے بجے ہوتا ہے فرمایا رات کی اللہ دن اللہ فرمایا دونوں آ جاؤ رات کے جانے کا وقت ہو گیا دن کے آنے کا وقت ہو گیا فرمایا رات تجھے بھی معلوم نہ رکھا دن تجھے معلوم
سردار آمنہ کی گود میں آ رہا ہے۔ حضور کی داعیہ کا کیا نام ہے؟ زور سے کیا نام ہے؟ حضور کی داعیہ کا کیا نام ہے؟ یہ حلیمہ تو ہوا ہے جس نے نبی کو گود میں اٹھا کے دودھ پلایا۔ ڈیلیوری ہوم میں کون سی حلیمہ تھی؟ ڈیلیوری کیس ہو رہا تھا، وہ کون تھی؟ حضرت شفا بنت اسود۔ یہ کون ہے؟ جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امی۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی مرتبہ دائی ہونے کے ناطے حضور کا دیدار اسی دائی نے کیا۔ اللہ اکبر کہنے لگی جب میں اللہ اکبر ڈیلیوری کیس ہو رہا تھا، کبھی نہ آمنہ کی نبض سے، کبھی نہ آمنہ کے ماتھے پر ایک پسینے کا نہ قطرہ آمنہ کی زبان سے آئی ہوئی تھی آواز آئی، آمنہ ہوش میں تو ہے، کہا اللہ اکبر شفا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ آمنہ جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا، دل دھڑکنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا آمنہ کی گودی میں سارے نبیوں کا سردور آ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا آمنہ یہ کیا ہے؟ آمنہ میرے سے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ اتنے میں ہماری گفتگو کے دوران رحمت کائنات نے اپنے آپ کو چرپائی پر لٹایا، پھر پیٹ کے پر لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پہ چرپائی پہ ٹکا لی، پھر ایک ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنا پورا زور۔ اللہ اکبر، ابھی امی نہیں تھا، ابھی ابو نہیں تھا، ابھی دادے نے نہیں دیکھا، ایک ہاتھ میں اپنا پورا زور ڈالا اور شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف کر کے کچھ ہونٹوں کو ہلانے لگے۔ اما کہنے لگی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا الہی عبداللہ کی نشانی مل گئی، الہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کون سی نرالی حرکت کر رہا ہے؟ اے رحمت اللہ عالم نے اپنا سر کیوں کر کے پیشانی کو چرپائی کے اوپر رکھا، سجدے میں رکھا۔ اللہ اکبر، کمرے میں آواز گونجی مشارق الارض و مغاربہا، اس کو مشرق مغرب کی سیر کرا دو، شمال میں منہ والوں کو چہرہ دکھا دو، عرش فرش والوں میں نال کر دو۔ اے لوگوں، جس وجہ سے اللہ نے زمین بنائی تھی، تخلیق کائنات سونا محمد دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور نے سجدے سے رخ انور اٹھایا اور آنکھوں میں چہرے میں تیری چمک تھی، آمنہ کی آنکھ میں وہ تاب بھی نہ تھی کہ حضور کا چہرے مبارک کا دیدار کر سکے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے حضور ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، اللہ کے نبی ایسے ہوتے کہ رحمت دو عالم یوں کر کے سر اٹھاتے اور یوں کر کے سر جھکاتے۔ دو ہستیاں، ایک ابو بکر عمر، ایک ابو بکر دوسرے عمر، وہ یوں سر کر کے بیٹھے رہتے، باقی سو والے سر کو جھکا لیتے۔ صحابہ اکرام کیا بات ہے، تم حضور کے دیدار سے احتیاط نہیں ہوتے؟ کہنے لگے آنکھوں کے نور میں وہ تاب بھی نہ تھی کہ وہ کھڑے پہ نظر ٹکا سکے۔ اللہ کی قسم، جسے دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ کائنات کے اندر دو تھے۔ اللہ اکبر، ایک ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، دوسرا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے کوئی تھے جو حضور کو دیکھ سکتے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ عبد المطلب، غلاف کعبہ، بیت اللہ کا پردہ، ساری رات سارے مکے والے حیران ہیں، سردار کو کیا ہو رہا ہے؟ جناب ہو رہا ہے بچوں کی طرح۔ مکے کے سردار یہ جا کے کھڑے ہوئے، کیا بات ہے؟ دے دے نا، دے دے نا، بیٹا دے دے، میرے عبداللہ کی نشانی دے دے، میرے عبداللہ کا نام بچ جائے گا، دے دینا، آمنہ کی گود میں بیٹا دے دے۔ جبرائیل مشرق مغرب شمال جنوب جنوب میں اعلان کر دے، آج آمنہ کی گود میں جو بیٹا ہے، اللہ اکبر، جہاں ڈلیوری ہو رہی ہے اس کے صدقے سرے کی گود کے اندر بیٹا ہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، آتش کا جو 1000 سال سے عراق کا جرہ تھا بجھ گیا۔ اللہ اکبر، بیت ابیض جو میرے عزیزو نوشیروان نے مہربانی کرایا تھا، اس کے 14 ٹکڑے میرے عزیزو گر گئے۔ نوشیروان ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے حرا کے بادشاہ کو خط لکھا، اس نے کہا میرے پاس کوئی بندہ بھیج، کوئی نجومی بھیج دے جو بتائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے عبد المسیح کو بھیجا، عبد المسیح کو جب سارے حالات بتائے، اس نے کہا شام میں میرا ماما ستی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، عبد المسیح کو ستی کے پاس نوشیروان نے بھیجا، جا اس کی تعبیر پوچھ گیا۔ ستی کا آخری وقت تھا، آخری مراحل کے اندر وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل جی رہا تھا، آخری وقت تھا جب عبد المسیح بھانجا مامے کے پاس گیا اور جا کے کہا ستی ماما، ستی ماما۔ اللہ اکبر، اتنا برا تھا کہ اس کے ابروے اس کی بلکہ اس کے ڈیلوں پر آنکھوں پہ پڑی ہوئی تھی، یوں کر کے اٹھائی۔ وہ کیا کہتا ہے؟
یہی پوچھنے آیا ہے نا، آتش قضا پوچھ گیا، یہی پوچھنے آیا ہے 14 قطرے بادشاہ کے گر گئے۔ اللہ اکبر، تجھے کیسے پتہ لگا؟ آخری وقت ہے، کاش میں جیتا تو میں اس کا دیدار کرتا، لیکن جانو شہروان کو کہہ دے تلاوت کرنے والا نبی آ گیا، عصا پکڑنے والا نبی آ گیا۔ اللہ اکبر، ستی کا ایران نہ رہا، ستی کا ملک شام نہ رہا، اسی کا ایران نہ رہا، ایران و شیروان کا نہ رہا۔ اس کی امت قریب آنے والی ہے جو تیرے تخت اور تیرے تاج کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، اس کی بشارتوں سے پتہ لگا سارے نبیوں کا سردار دنیا کے اندر آ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا تعارف ہو رہا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، 40 والوں کو نہیں پتا اللہ کا نبی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور فتوحات کا زمانہ آیا، آپ نے کیسر روم کو خط لکھا، داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ یہ خط لے کے جاؤ اور جا کے بتاؤ دعوت اسلام کی قبول کرے، اللہ کا نبی ساری دنیا میں آ گیا۔ داہیہ کلبی صحابہ میں حسین ترین صحابی، جبرائیل علیہ السلام نے اگر اچانک آنا ہوتا تو یوں نہ کہتے صحابہ کو ہٹاؤ، داہیہ کلبی کا روپ دھارتے حضور کے پاس آتے، کوئی بات کرتے چلے جاتے، پھر آپ فرماتے پتہ ہے یہ داہیہ کلبی تھا، یہ داہیہ کلبی نہیں، یہ جبرائیل تھا، یہ اس کی صورت میں میرے پاس آیا، مجھے اللہ کا حکم سنا کے چلا گیا۔ یہ خط لے کے گئے اور اس پہ لکھا جب اللہ کے نبی ہیں اسلام قبول کر بچ جائے گا۔ اس نے 500 اللہ اکبر ملک کے سفیروں کو اکٹھا کیا، بڑے سرداروں کو 500 کو ہنگامی اجلاس بلایا۔ داہیہ کلبی کہنے لگے میری آؤ بھگت اس نے بہت زیادہ کی، بہت زیادہ اجلاس بلایا۔ مکے سے جو سردار آئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آئے۔ اللہ اکبر، مجھے کسی نے بتایا مکے سے ابو سفیان آئے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میں ڈر گیا، میں نے آسمان کی طرف رخ کیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے روم ارقل روم، الہی ہر ایک سے پوچھے، ابو سفیان سے نہ پوچھے، وہ تو ہماری مخالفت ایسی کرے گا کہ پتہ نہیں وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میں تو زندہ ہی بچ کے نہیں جاؤں گا۔ خدا کی کرنی ایسی، جب 500 سردار آ کے بیٹھے، ابو سفیان بادشاہ کیسے روم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، پرور دکھانے عالم دکھانا چاہتا تھا، بادشاہ وقت نہیں کر کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اٹھئے۔ داہیہ کلبی کہنے لگے میرے تو وہیں گھٹنے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اب یہاں سے کیسے واپس جاؤں گا؟ ابو سفیان کی وہ تمہارے میں بھی آیا ہے؟ داہیہ نے تو یوں دیکھا، میں نے کہا یا اللہ کرم کرتے، ابو سفیان کی زبان پہ حق دے دیا اللہ۔ تو قیصر کہنے لگا 2 باتوں کے جواب دو مجھے۔ پہلی بات، جس خاندان میں آیا ہے وہ خاندان کیسا ہے، اور جہاں آیا ہے وہ ذات کی ذات میں کیسا، ذات میں کیسا۔ اب کھڑا ہوا، داہیہ کہنے لگے میں نے رونا شروع کر دیا، میرے آسمان اللہ کرم کر، وہ کھڑا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا ذات میں جھگڑا، برادری میں جھگڑا، عقیدے میں جھگڑا، اللہ اکبر، فرقے میں جھگڑا، ہر چیز کے اندر جھگڑا، لیکن ہوں مشرک لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہ پھر بتا خاندان کیسا، کلمہ نہیں پڑھا، کہنے کہ اس کے دادے جیسا دادا کوئی نہیں، اس کی دادی جیسی دادی کوئی نہیں، اس کی اماں جیسی اماں کوئی نہیں، اس کے ابے جیسا ابا کوئی نہیں۔ اللہ کیسے روم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، کہنے کہ بتا سال ایسی ہے، کردار کیسا۔ ابو سفیان اپنی اکھیوں کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یہ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ مکے کا کافر کہہ رہے اللہ اکبر۔ وہ کیسے روم کھڑا ہوا، کہنے لگا بس 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 بس، اتنور نبی، تم مانو یا نہ مانو، میں تو مان گیا وہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس وقت اس نے کیا کیا، کاش اگر زندگی مجھے موقع دے ان سے ملاقات کا، اگر میرا ان کا آمنا سامنا ہو جائے، مصافحہ بعد میں کروں گا، ماتھا بعد میں چوموں گا، کلمہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے پانی کا برتن منگواؤں گا، اس برتن میں پانی ڈلواؤں گا، پھر اس کے دونوں قدم اس برتن میں رکھواؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے تلووں کو رگڑوں گا، پھر اسے برتن سے باہر نکالوں گا، پھر وہ پیالہ وہ برتن میں منہ کے لگا کے اس کے کرموں کا دھول پی جاؤں گا، اور دنیا والوں کو بتا دوں گا اسلام جیسا دین کوئی نہیں، محمد جیسا نبی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے بازاروں میں پھرنے والوں،
قرآن کو وقت دے دیا, سبیل زراعت سمجھ آئی, زراعت کو وقت دے دیا. کاش اگر آپ کو مجھے کبھی سمجھ آ جاتا تو خدا کی قسم نبی کی زندگی پہ دکان بھی قربان ہو جاتی, زراعت بھی قربان ہو جاتی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا نبی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. لیکن اگر سمجھ آتا تو آپ کی میری زبان سے یہ لفظ نہ نکلتا, سننا بھی تو ہے, پڑھ لو ثواب ہے, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. خدا کی قسم اس سنت کے لیے تو بلال کے چمڑے اجڑ گئے, اس سنت کے لیے سمیہ کے کپڑے ہو گئے, اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے زلیلہ کی آنکھوں میں لوہے کے سریے گاڑ دیے, اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آل یاسر کو میں نتیلو اللہ اکبر چھریوں کے نیچے لایا گیا. اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کربلا کے اندر آل رسول کا قلبہ قربان ہو گیا. میں آخری بات کر کے میرے عزیزوں جا رہا ہوں, آخری بات کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. امام زین العابدین کا بیٹا بابر کہتے ہیں رحمت اللہ, ابو جی کیا ہوا؟ ابو جی کبھی زندگی میں میں نے آپ کو خوشی کی بات پر بھی ہنستے نہیں دیکھا. ابو جان ہنستے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بیٹے میرے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کے منہ سے ایک ٹکڑا سنا تھا, وہ جب مجھے جملہ یاد آتا ہے مجھے ہنسنے نہیں دیتا. کبا کیا کہ میرا باپ جب علی الاصغر کے 6 مہینے یا 2 سال کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کے پاس لایا, میرا ابا دیکھ کے رونے لگ گیا. پتہ ہے میرے پہلے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ابراہیم نے بیٹے کے گلے کو کٹا دیکھا, چھری چلائی, اللہ اکبر چھری چلتی نہیں تھی. اسماعیل نے اپنا رومال باپ کو دے دیا اور کہا ابا جان اگر بیٹا تجھے زیادہ محبوب ہے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تاکہ چھری پھیرنے میں تجھے بیٹا نظر نہ آئے. کہ یا اللہ ابراہیم کو تو اس کے بیٹے نے رومال دے دیا, تیرا حسین اتنا مظلوم, آج اس کے بیٹے کے پاس باپ کی آنکھیں باندھنے کے لیے رومال کوئی نہیں. کہ جب میرے باپ نے جملہ کہا میرا باپ رویا, کہ یہ تیر بن کر میرے سینے میں لگا, ہنسنا چاہتا ہوں یہ بات مجھے ہنسنے نہیں دیتی ہے. سنت ہی تو تھی زینب لوالی سو کے مدینے لے گئی, سنت ہی تو تھی میرے عزیزوں حسین بے گوروں کا بھگ پڑا ہوا تھا, سنت ہی تو تھی 4 سے لے کر 11 برس تک حضرت حسن کو زہر دیا گیا, سنت ہی تو تھی. اللہ اکبر. صحابہ پیٹ میں پتھر باندھ کیوں رہے تھے؟ سنت کی ایک جگانے کے لیے. ان کو سنت کی اہمیت کا احساس ہو گیا, سنت کی برکت سے اللہ نے ان کو اونچا کر دیا. پھر کتنے اونچے ہوئے؟ اللہ اکبر. فتح مکہ کا موقع آیا, بلال بلال ادھر آئیے, آگے گھٹنوں سے اوپر نیچے تھوڑی سی تہمت پھٹی پڑی, کرتا کوئی نہیں, چادر آتی پیچھے ڈالتا ہے, آگا کوئی ڈالتا ہے, آگا ڈالتا ہے, پیچھا پھٹا ہوا جوتا. بلال بلال جی 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 یہاں سے چڑھ بیت اللہ کی چھت پر وہاں کھڑا ہو کے احترام سے, صدیق نیچے, بلال اوپر, عمر نیچے, بلال اوپر, علی نیچے, بلال اوپر, عثمان نیچے, سارے نبیوں کا سردار نیچے کھڑا, بلال پھٹے جوتے کے ساتھ اوپر کھڑا ہوا ہے. فرمائے بلال کہ اللہ اکبر. بلال نے یوں کر کے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا. فرمایا بلال بلال اگر جوتا اتار دیا اللہ اکبر دنیا والوں کو کیسے بتاؤں گا, جو میری سنت پر چل پڑتا ہے اس کا مقام بیت اللہ کی چھت سے بھی اونچا ہو جانا ہے. میں عزیزوں اس سنت کی اہمیت کو دلانے کے لیے آج ان بچوں کے سر پر دستار بندی ہوئی, آج ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا گیا. کوئی چاچا, کوئی تایا, کوئی ماما, کوئی ماسی آئی ہوگی, خدا کرتا ہوں حافظ عثمان صاحب کی بچوں کی محنت کو رائے نہ جانے دینا. جب تک یہ بچے کی امتحان نہ کر لیں, قرآن یاد کر کے رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح نہ پڑھاتے, انہیں سکول کا دروازہ نہ دکھانا. اگر چاہتے ہو یہ بچہ تمہارے لیے جنت کا وارث بن جائے تو اسے علم دین بھی پڑھا دینا, عالم بنا دینا. پتہ نہیں اس کی آواز کہاں کہاں جائے گی اور بکھری ہوئی مخلوق جڑے گی, بھولی قوم دین پر آئے گی. اللہ اکبر. ان کے کہنے پر ایک بھی آدمی دین پہ کھڑا ہو گیا, خدا کی قسم نسلوں کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اب میرے عزیزوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اللہ اکبر تائبوں کی بستی میں آیا, زندہ کی لوگوں, اللہ اکبر مال جان والے لوگوں, خیر والے لوگوں. لیکن ایک بات کا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مولوی صاحب 2 دکانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اکبر قرآن کی نکڑی سی مدرسے کھول کے بیٹھا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مولانا چندہ کروا دوں گا؟ مولوی صاحب نہیں. میں نے کہا فڑ کروا دوں گا؟ نہیں. کہ مولانا بڑے بڑے مخیر حضرات بیٹھے ہیں, اللہ کے واسطے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قرآن کے ادارے کے لیے کوئی 5 مرلے کی جگہ دے دے, اللہ کے قرآن کے لیے کوئی 10 مرلے کی جگہ دے دے, ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں میری زور زبردستی تو کوئی
چھوڑی گئی. میں تمہارا لگتا تو کچھ نہیں, لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن جھوٹ بولو پکڑ لینا, ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں. 25 ایکڑ اولاد کو دے دو, 5 مرلے خدا کو دے دو, پتہ نہیں 25 ایکڑ کا حساب ہوگا یا نہ ہو, لیکن 5 مرلوں کا حساب کوئی نہیں ہونا. خدا کی قسم 25 ایکڑ پر کتے بلے گائے پیسے بندگی, لیکن 5 مرلوں پر 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا رہے گا. زندہ رہے تو سینہ ٹھرے گا. خدا کی قسم مر گئے قرآن یہ پڑھیں گے, قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہماری چلیں گی. باقی میرے عزیزوں مشورہ کر لینا کون ہے جو 5-10 مرلے کے لیے, اور چلو میرے عزیزوں دینے کا وعدہ نہ کرے لیکن کوئی دینے کا ارادہ ہی کرتے کہ انشاءاللہ میں مدرسے کے لیے زمین خرید کر دوں گا. اب پتہ نہیں اللہ کس کے ہاتھ کو بلند کرتا ہے, کس کے ہاتھ کو قبول کرتا ہے. کون ہے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ میں مدرسے کے لیے, میں مدرسے کے لیے, میں مدرسے کے لیے. ولی صاحب آپ قدم بڑھائیے, آپ جگہ کا انتخاب کیجئے اور جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیجئے. خدا کی قسم یہ بات کیا عاشق نہیں, قرآن کیا عاشق ہے, لیکن مولوی صاحب نشان لگانا تیرا کام ہے. اللہ اکبر کشتی کروا کے کاغذ تیرے ہاتھ میں دے دینا ہمارا کام ہے. ایسی کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا میرے بھائی؟ سارے لوگ ہیں. اور کون جگہ کی کوشش کرے گا میرے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. خدا تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تمہارے بال